السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا اردو کا آن لائن لیکچر نمبر 3 ہے۔ آپ اپنی کتاب سدا بہار کا صفحہ نمبر 3 کھولیے۔ اس میں آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نعت ہے گریڈ 3۔ ہم نے پہلے جو پڑھا، ہم نے مشق کی تھی پچھلے لیکچر میں، ہم نے حمد کی مشق کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی پہلے لیکچر میں، اور آج ہم لیکچر نمبر 3 میں نعت پڑھیں گے اور اس کی پھر وضاحت کریں گے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس نعت میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نعت ایسی نظم جس میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم پہلے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ شاعر اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کر رہے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت تر و تازہ اور مسکراتے رہتے تھے۔ بہادری کا پیکر، عالی ہمت، ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے، بہت بلند ہمت تھے اور اتنے ملنسار تھے، لوگوں سے ملتے جلتے تھے محبت سے کہ ہر کسی کے وہ ہمدم تھے، ہر کسی کے ساتھ چلنے والے تھے۔ انہوں نے اسلام پھیلانے میں جتنی ان کو مشکلات آئیں، انہوں نے کبھی بھی اس سے ڈر کے وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، وہ ڈٹے رہے، بہت بلند ہمت تھے۔ شاعر اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، پھیلایا اس کا پیغام الفت۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی اور ان کا جو پیغام محبت تھا اللہ کا، وہ انہوں نے پھیلایا، اس کو عام کیا۔ ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت، ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت۔ مطلب کیا ہے، اس میں شاعر کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس میں ان کو بڑی مشکلات پیش آئیں۔ مشقت کا مطلب بہت محنت کی، دن رات محنت کی۔ ان کو اس میں اتنی مشکلات بھی آئیں کہ ہم نے اپنی دوسری کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر تک مارے گئے تھے، ان پہ کوڑا تک پھینکا گیا تھا، ان کے لوگ برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور وہ ڈٹے رہے تھے، اور وہ اللہ کا جو پیغام محبت ہے اس کو پھیلانے میں ہمیشہ انہوں نے بہت انت تک محنت کی، اور جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی عطا کی۔ نفرت کے بدلے سکھائی محبت، کرتے رہے وہ سبھی پہ شفقت۔ یہاں پہ ایک کیا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو شاعر بتانا چاہ رہا ہے بچوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کی، ان پہ اگر کسی نے پتھر بھی مارے، ان پہ کوڑا پھینکا، یا ان کے لیے ان کو جادوگر کہا، یا ان کے لیے غلط الفاظ بھی استعمال کیے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتنی ہی محبت کی اور ان سے اتنی ہی شفقت سے پیش آئے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ پھر دائرہ اسلام میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کس لیے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ کرتے رہے وہ سبھی پہ شفقت، وہ سب سے محبت کرتے تھے، وہ کسی ایک بندے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی، انہوں نے ہر کسی سے محبت کی۔ ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت۔ مطلب یہ سب جو محنت کی تھی، یہ سب انہوں نے اپنی امت کے لیے کی تھی۔ جتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں، جو ان کے دین پہ چلنے والے ہیں، جو اس دین کے دائرے میں ہیں، جو اسلام کو جنہوں نے قبول کیا ہوا ہے یا جو اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ سب جو محنت تھی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی تھی۔ اور امت کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے لوگ، مطلب جو کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو پھر مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہ سب محنت، یہ سب مشقت، یہ سب جو کیا انہوں نے اپنی امت کے لیے کیا۔
کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، اٹھائی ہماری ہی خاطر مشقت۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ وہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کو اگر مشکلات جتنی بھی پیش آئیں، جتنی انہوں نے پریشانیاں دیکھیں، تکلیفیں اس دنیا میں دیکھیں، وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی امت کے لیے دیکھیں۔ کیا اپنے رب کا پیغام عام، پھیلایا جگ میں دین اسلام، اور انہوں نے اپنے رب کا جو دین تھا، جو پیغام تھا، جو قرآن نے سکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، وہ انہوں نے اس کو عام کیا، انہوں نے وہ لوگوں کو بتایا، وہ ہمارے لیے وہ چیز چھوڑ کے گئے، ہمیں بتایا کہ اگر ہم اب اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے اس میں کامیابی ہے، ہماری زندگی میں آسانی ہے، ہمیں اس سے کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو یہ سب انہوں نے اللہ کا جو پیغام ہے یہ ہم تک پہنچایا، تاکہ ہمیں وہ سمجھ آئے کہ دین ہے کیا۔ اگلی آپ کی لائن ہے، رکھنا باقی اس کا اب نام، ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام۔ مطلب کہ اب ہمیں اپنے دین کا جو نام ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کو ہمیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو ان کی سنت قرآن و سنت ہے، جو اللہ نے ان کو سکھایا اور انہوں نے وہ ہم تک پہنچایا، ہمیں اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کا نام ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور یہ اب ہمارا کام ہے، ہم پہ بھی رسپانسبلٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ اب ہم اس کو سنبھال کے رکھیں اور ان احکامات پہ عمل بھی کریں۔ صرف ہم قرآن پاک کو یا ان چیزوں کو یا ان باتوں کو جو آپ کے بڑے آپ کو بتاتے ہیں، یا آپ جب اپنا قرآن پڑھتے ہیں تو صرف اس کو پڑھنے کی حد تک نہیں، اس کو ہمیں سمجھنا بھی ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اس کی پڑھائی کی اور وضاحت کی، ہم نے اس میں دیکھا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم اس نعت میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کریں گے، اور پھر آپ ان کی املا کی مشق جو ہے وہ اپنے گھر پہ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے تر و تازہ، دوسرا لفظ پیکر، اور پیکر کے بالکل ساتھ ہے عالی ہمت۔ نیکسٹ لفظ ہے آپ کا ملنسار، اور ملنسار کے بالکل ساتھ ہے ہمدم۔ ہمدم کے بعد ہے الفت، اور الفت کے بعد جو اگلا لفظ ہے آپ کا وہ ہے مشقت۔ کیا لفظ ہے؟ مشقت۔ مشقت کے بعد ہے شفقت۔ مشقت کے بعد جو آپ کا اگلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شفقت، اور شفقت کے بعد آپ کا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے امت۔ امت کے بعد آپ کا لفظ ہے جگ، جگ کے بعد ہے دین۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان الفاظ کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے املا کی مشق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اب یہ جو میں نے آپ کو الفاظ انڈر لائن کروائے ہیں، آپ نے ان کی املا کی مشق کرنی ہے اور بہت اچھے سے کرنی ہے، تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ بالکل ہی آپ کو یہ نہیں ہو کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور آپ نے اس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے۔ اپنا ٹائم آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا، آپ نے درست تلفظ کے ساتھ اس نعت کی پڑھائی بھی کرنی ہے، اور اس کے جو ہے میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی انڈر لائن کرنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھ کے کچھ سیکھ سکیں
اور انشاءاللہ اس کے بعد اب آپ سے اس کے بعد اس لیکچر کے بعد آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.